تاکہ کچھ پتہ چل جائے۔ اب میں ایک سٹیپ آگے جانے لگا۔ آ جاؤ، آنکھیں بچھائے ہوئے ہیں، ابھی تم یہاں تک پہنچے ہو، یہ زیارت کا کیا مطلب ہے؟ توجہ ہے حضور؟ لکھ لو، سمجھ لو، کسی کو نہ سمجھ آئے اٹھ کے پوچھ بھی سکتا ہے۔ یہ زیارت کا تعلق آنکھوں سے نہیں ہے، یعنی جس کی آنکھیں ہوں گی وہ زیارت کر لے گا، نہیں، اس سے ان آنکھوں سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ آیات ہیں، ہم آنکھوں والا اور اندھے کا ہمیں پتہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے جو ادھر اندھا ہے وہ ادھر بھی اندھا ہوگا، جو ادھر بینا ہے وہ ادھر بھی۔ اب کیا مطلب اس کا نکلا؟ بڑے بڑے نیک بندے ادھر نابینے ہیں تو ادھر بھی نابینے ہی ہوں گے، تو نابینے پھر جنت میں رہ کے کیا کرے گا بیچارہ؟ کوئی میری بات کی سمجھ آ رہی ہے بابا جی؟ ذرا آنکھیں کھولنا، پھر اس کے لیے وہ جنت ہی کچھ بھی نہیں۔ تو پھر اس نابینے کا مطلب کیا ہے؟ بینا کا مطلب کیا ہے؟ جو ادھر نابینا ہے ادھر بھی اندھا، جو ادھر بصیرت والا ہے ادھر بھی بصیرت والا۔ سنو، جس کے دل میں ادھر ولایت و محبت نہیں ادھر بھی اندھا ہی ہوگا۔ حیدری! اب میں لفظ کہنے لگا ہوں۔ دوستو، ملاقات امام کا تعلق بصارت سے نہیں بصیرت سے ہے۔ کس سے ہے؟ بصیرت سے۔ حوالہ پیش کرنے لگا ہوں۔ ابو ہارون مکفوف دونوں آنکھوں سے نابینا، مسجد میں داخل ہوا، میرا شہنشاہ امام مسجد میں تشریف فرما ہے، ابو بصیر پاس ہے۔ مالک فرماتے ہیں مسجد والوں سے پوچھو کہ ہم نے چھٹے شہنشاہ صادق امام سے ملنا ہے، کہیں دیکھا ہے؟ مسجد میں بیٹھے ہیں۔ اب میں اس سے آسان کر کے کیا سمجھاؤں؟ مسجد میں بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں ابو بصیر سے، ان نمازیوں سے، ان قرآن کے قاریوں سے، ان نیکی ٹھیکیداروں سے، دین کے ٹھیکیداروں سے پوچھو کہ چھٹے سرکار کو دیکھا ہے؟ ہم نے زیارت کرنی ہے، ملاقات کرنی۔ پوچھا تو ہر کوئی کہتا ہے آج زیارت نہیں کی، بیٹھے مسجد میں ہیں۔ نہیں سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بیٹھے کہاں ہیں؟ مسجد میں۔ اتنی دیر تک ابو ہارون آیا، آنکھوں سے نابینا، کہتے ہیں اس سے پوچھو کہ کوئی صادق سرکار کا پتہ ہو، میں نے زیارت کرنی ہے، ملاقات کرنی ہے۔ ادھر ابو بصیر نے کہا، ابو ہارون کہتا ہے حد ہو گئی، سارا دنیا میرا مذاق اڑائے، تو نہ اڑا، تو بھی مجھ کو اندھا سمجھتا ہے، صادق امام تو تیرے پہلو میں ہی تشریف فرما ہے۔ حیدری! میرے بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں، میرے بچوں، میری بات سن رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے نظر نمازیوں کو نہیں آتے، ہارون مزاج نبینا بھی ہو تو نظر آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے محفلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو اگر مسجد میں بیٹھے ہوئے نظر نہیں آتے تو ہو سکتا ہے مجلس میں بیٹھے ہوئے بھی نظر نہ آئے۔ تو سمجھ آ رہی ہے کہ اس کا تعلق کس سے ہوا؟ بصیرت سے۔ میں جتنے چاہو ویسے حوالے دے دیتا ہوں، چلو ایک حوالہ اور دینے لگا۔ یہ جب سورہ تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی تو یہ ملعون کی بیوی جو تھی، جانتے ہو نا، یہ شام والی کی پھوپھی تھی،
توجہ ہے حضور. جمیلہ بڑی غصے میں کہ لعنت پڑ گئی ہے ہم پہ. توجہ ہے حضور. ہاں ڈھونڈ رہی تھی حضور کو. یہ بڑی بڑی جھگڑالو بیویاں ہوتی ہیں. میں کچھ کہہ رہا ہوں. ہاں یہ سیدھی گئی تو آگے سلطان انبیاء مسجد میں تشریف فرما دی اور ساتھ پہلا مسلمانوں کا حکمران بیٹھا ہوا تھا. اسے دیکھ کے ہی رونے لگا. میں کچھ کہہ رہا ہوں. چیخیں نکل گئی. بڑے دلیر جو تھے جی. سرکار وہ آ گئی ہے. کوئی میرے ساتھ ہو جی. سرکار نے کہا تو فکر نہ کر, تیری تلاش میں نہیں, تلاش میں تو میری ہے نا. تجھے کچھ کہنا ہی نہیں, تو بالکل چپ رہ, اللہ ہمارے ساتھ ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ تو بے فکر رہ, اور مجھے وہ دیکھ ہی نہیں سکے گی. میں کچھ کہہ رہا ہوں. مجھے وہ دیکھ ہی مسجد میں آئی. ایتھے کدھرے پاک رسول نہیں آئے؟ وہ تو جو اس نے بکواس کیا میں نہیں کہہ سکتا, یہی کہا ہوگا. وہ کہتا ہے میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے, اور چلی گئی. اس کا مطلب ہے جمیلہ مزاج بیویوں کو وقت کا محمد نظر ہی نہیں آتا. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی جی؟ چلو میں کتنے حوالے آپ کو دوں اس بات کو سمجھانے کے. شب ہجرت جنہوں نے وہ گھیرا کیا ہوا تھا وہ کسے دا تھڑا ماریا ہوئے مارن واسطے, تو پھر سوں ربی دے اے نکی کی تیا سی, تھڑا ہی ماریا سی حضور پاک کی بے ادبی کرنے کے. تو حضور پاک درمیان سے ایسے ہی گزر گئے جیسے صحابہ کرام سے گزر رہے. حیدری کوئی پریشانی نہیں. اب وہ دیکھ سکیں تو گزرے ان میں ہیں یا نہیں. اس کا مطلب ہے وہ تھے ظالم, اور لکھ لو ہے دل پہ سنت الہی یہ ہے کہ ظالم سے محمد غائب ہو جاتا ہے. نعرہ حیدری. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ دیکھ سکا کہ نہیں دیکھ سکا. اب آپ میری بات کو کچھ سمجھ گئے ہیں کہ اس غیبت کا مطلب کیا. پریشان ہو گئے تو چھوڑ دوں یا بات کو آگے چلا؟ کیوں جو ادھر بیٹھے ہو آپ کی بھی مرضی ہے جی؟ کیوں صاحبان صاحب کی ہے جی؟ جن کی ہے معصوم کی زیارت کے لیے ایک صلوات پڑھ لو محبت. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لو میرے قبلہ, اس کا مطلب ہم نہیں سمجھ سکے. اب میں اس کو آسان کرنے لگا. میرے روحانی استاد نے 32 حدیثیں کتب غیبت سے اکٹھی کر کے اس کا یہ نچوڑ خلاصہ تحقیق جو کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا. اب آپ پھر بھی بے قدری کرو تو آپ کی مرضی ہے. مولا جانتا ہے یہ مطلب ایک نعمت ہے سردار کی ذکر, یہ ان کا کرم ہے تو ہم کر بھی رہے ہیں. ہاں اس کو جواد عاملی نے لکھا ہے. اس نے کہا تم کہتے ہو مولا غائب ہو گئے, مطلب کیا ہے؟ ہماری نظروں سے چھپ گئے, تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں. بہت عجیب بات اس نے لکھی ہے, اور کاش 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 ذمہ دار لوگ اس پہ غور کریں. اور یہ میری کیسٹ یہ 30 آ رہا لیا سارے انوبا کے سنو. سن رہے ہو میں کیا کہوں؟ اے جیڑے سرانے لے کے پن دینے نا چوکھے,
ਤੇ ਲੱਤ ਚਾੜ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਔਰ ਇਹਨਾਂ